شاہ صاحب کی تو عاشق کو میں نعتیں سنائی ہیں ہمیں، اس سے وہ بہت خوبصورت بن گیا ہے. تو میں نے بھی چند اشعار کیے ہیں کہ حضرت پروفیسر محمد حسین ناصری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام ہیں اور اولیاء کرام کی محفل ہے. اور شاہ صاحب قبلہ سید محمد شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے ہمیں تو ویسے بھی جو ہے نا ڈر لگتا ہے کہ ہمارے بزرگ استاد بھی ہیں، استادوں کے استاد ہیں، وہ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ یہ جن کا کلام ہم نے پڑھا ہے یہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے. اور مجھے ان کی سنگت میں بیٹھنے کا اعزاز ملا، کئی سال حضرت کی خدمت میں حاضری دیتا رہا. یہاں حضرت علامہ رضا الدین صدیقی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. 3-4-5 سال پہلے کی بات ہے، مجھے سن یاد نہیں ہے، کرونے سے پہلے کی بات ہے. تو وہ کافی محافل میں فیصل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ ہے انہوں نے بھی ان کی گفتگو سنی ہوگی. تو انہوں نے کئی مساجد میں نا بیان کیے. مجھے ان دنوں میں وہ خداگرہ ہو گیا تھا، وہ گاؤں کی وجہ سے مجھے ٹخنے میں درد تھی، تو میں زیادہ پروگراموں میں نہیں گیا. تو بڑی اسلامی مشن میں جو پروگرام تھا تو وہاں وہ ان کی گفتگو سنی تو بڑا مزہ آیا. تو بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرت کلاسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کو بات سنائیں. تو مجھے کہتے ہیں وہ آپ کو کیسے پتہ ہے ان کا، آپ کس طرح جانتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ہم آپ کو بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں. جب آپ ان کے پاس تقریروں کے لیے آیا کرتے تھے تو ہم وہاں سنا کرتے تھے آپ کی تقریریں. پھر انہوں نے کہا میں آپ کو سناؤں پھر آصف صاحب کی ایک بات، اور آپ بھی یہ سنیں اور ایمان تازہ کریں اپنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کیسے ہوتے ہیں. حضرت آصف صاحب جو تھے نا وہ اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے تھے، وہ پروفیسر تھے کالج کے اندر، سیالکوٹ میں وہ رہے. ان کا زندگی کا مشن تھا کہ نوجوانوں کو حضور علیہ السلام کا غلام بنانا ہے. انہیں علی پور شریف سے خلافت تھی، اس شیخ کامل سے جن کی نگاہ کیمیا اثر سے بہت سارے گمراہ جو ہیں وہ ہدایت پا گئے تھے. ان کے وہ مرید خاص اور خلیفہ مجاز تھے، اور سادگی اوڑھنا بچھونا تھی، اور حضور علیہ السلام سے اور اپنے شیخ سے ان کی محبت کو بیان نہیں کر سکتا. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ جب گیا نا ان کے پاس تقریر کرنے کے لیے تو میں نے سورہ کوثر کی تفسیر بیان کی. اور سورہ کوثر کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا مجموعہ ہے، یہ سمندر ہے. سورۃ کوثر میں اللہ نے حضور علیہ السلام کو کیسی شانیں اور کیسے مرتبے عطا فرمائے ہیں اور کس طرح سے حضور علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے ہیں. امام راضی نے اس پہ جو لکھا ہے اس کے ترجمے پر ایک پوری جلد تیار ہو گئی ہے سورہ کوثر پر. تو کہتے ہیں میں نے سورہ کوثر بیان کی تو ان کی خصوصیت میں نے یہ دیکھی کہ جو کسی اور جگہ انہیں نظر آتی تو وہ بتاتے کہتے جب حضور علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا تھا نا، سرکار کے اوصاف اور کمالات جب بیان کیے جاتے تھے، حضرت قبلہ آصف صاحب کا چہرہ یوں کھل اٹھتا تھا جیسے گلاب کا پھول کھل اٹھتا ہے حضور علیہ السلام کے ذکر سے. پھر کہتے ہیں کہ میں ایک عرصے تک ان کی صدارت میں سیالکوٹ میں تقریریں کرنے کے لیے جاتا رہا. حضرت قبلہ آصف صاحب شکر گڑھ سے تھے اور ان دنوں سیالکوٹ میں مقیم تھے. تو میں ان کی صدارت میں مجھے کئی تقریریں کرنے کا شرف حاصل ہوا. تو وہ تو وہ جب میں تقریر شروع کرتا تھا وہ نہیں ہوتے تھے مجمع کے اندر، وہ بعد میں تشریف لاتے تھے. تو جب بیٹھتے تھے مجمع میں آ کر تو میں گفتگو شروع کرتا تو کہتے کہ کس موضوع میں بات کر رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں یہ عرض کر رہا ہوں میں سورہ کوثر کی تفسیر بیان کروں. پھر میں سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتا رہا، محبوب کے تذکرے کرتا رہا، وہ سنتے رہے. وہ جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جب سنتے تھے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھا. سبحان اللہ. اور جب اپنے شیخ کریم کا ذکر سنتے تھے تو زار و قطار ہوتے تھے، یعنی ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے انہیں دیکھا اور جو کچھ پاس ہوتا تھا وہ لٹا لیتے تھے. کیونکہ ہم بات کرتے تھے کہ ان کی حلقے میں کچھ ایسے لوگ تھے جب انہیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ منقبت لکھ کے لے جاتے تھے کہ عرض کرتے حضور آپ کے شیخ آپ کے پیر و مرشد رحمہ اللہ کی ہم نے منقبت لکھی اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ہمارے پاس سناؤ. کبھی نہیں کہا تھا کہ تم جب آتے ہو تو پیسے لے کے چلے جاتے ہو.
تو آپ سنتے تو روتے اور جو کچھ پاس ہوتا وہ انہیں پیش کر دیں. اس طرح یہ ان کے پاس تو ان کے پاس بیٹھنے سے نوجوانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوئی. بڑے میں نے پروفیسر دیکھے, لیکچرار دیکھے, ان کی خدمت میں بیٹھنے سے وہ عاشق رسول بن گئے. وہ کسی مدرسے کے آدمی نہیں تھے اور ظاہری معنوں میں وہ مولوی نہیں تھے, لیکن ان کا اوڑھنا بچھونا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ آپ میں. پچھلے دنوں میں شیعہ میں مجمع پڑھاتا ہوں, حضرت نے میرا بڑا تعلق لگا دیا. وہ میرے سامنے کوئی آدھے البانیہ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کردی بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی عراقی بیٹھے ہوئے, کوئی سیرین ہے, کوئی 5-6 پاکستانی ہوتے ہیں. اس دن میں نے حدیث پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت لہ شفاعت, جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی پھر مجھ پر لازم ہے میں اسے جنت میں لے گیا. سبحان اللہ. میں نے پڑھی, مجھے بعد میں ایک اننون نمبر سے میسج آیا اور اس نے اس حدیث کی تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد مجھے بھیجا کہتا یہ پڑھو. اور جب میں نے پڑھا نا تو مجھے تیسرا بھی جواب دیا اس کو میں نے بتانے کے لیے, لیکن وہ کسی بات پہ آیا نہیں ہے, وہ اپنی بات پہ نا اڑا رہا ہے. لیکن میرے ذہن میں نا پھر وہ کچھ باتیں جو ہیں وہ گھومنی شروع ہوئی. پھر مجھے ایک بات یاد آئی, بڑی ایمان افقد ہے, کہ روضہ رسول کی نیت سے کس طرح حضور علیہ السلام کے عاشق جاتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے دنیا سے, آپ کو پتہ ہے وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ گئے, وہ مدینہ شریف میں نہیں رہتے, وہ دریا ایک قصبہ شہر ہے شام کے اندر سیریا میں, وہاں چلے گئے تھے, وہاں شادی کر دی تھی انہوں نے اور وہیں رہتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ میں کس طرح مطلب اذان میں جب میں اذان دیتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مجھے نظر آتا ہے. پہلے تو حضور تھے تو میں عرض کرتا, مجھے پتا حضور ہے, میں اس طرف منہ کر کے ضرور پڑتا تھا. اب مجھے آ کر نظر نہیں آتے میں کیسے رہوں مدینہ میں. تو مدینہ منورہ چھوڑ کے چلے گئے, وہاں رہے. لوگ کہتے ہیں حضور علیہ السلام فیض دیتے ہیں, حضور مدد کرتے ہیں, حضور سنتے ہیں. وہ حضور سنتے ہیں ان کے جنہوں نے پتھر کھائے تھے ان کے لیے, حضور بلاتے ہیں ان کو اپنے گھر پہ. میرے آقا بھی خواب میں آئے اور کہا بلال یہ کیا شفا ہے کہ مجھے ملنے نہیں آیا. مطلب یہ تھا کہ مدینہ چھوڑ کے چلا گیا, میری بارگاہ میں پیش نہیں ہوا. روئے خواب میں, اٹھ کے بیٹھ گئے. بیوی سے کہا میرا سامان کیا کروں, میں نے مدینہ شریف میں جانا, میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ مسجد نبوی میں نہیں آئے تھے, وہ روزہ رسول پہ آئے تھے, اور مسجد نبوی میں بعد میں گئے تھے. ان کی نیت یہ تھی کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں, میں حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں, میرے آقا نے مجھے طلب کیا ہے. اور پھر وہ چلے شام سے اور چلتے چلاتے گرتے پڑتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا عمر فاروق تھے, اور دونوں ہی حضور کے بڑے ہی پیارے ساتھی ہیں اور حضور کے خلیفہ ہیں. ایک خلیفہ اول ہے, دوسرے خلیفہ دوم ہیں. تو انہوں نے جو حضرت بلال کو دیکھا تو کہا ہے بلال اذان سناؤ انہیں. حضور کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے, حضور کے مؤذن تھے, تو آج آ گئے اتفاق سے, تو پھر ہمیں اذان سناؤ. عرض کیا امیر المومنین مجھے معاف کر دو, میں اذان نہیں دے سکتا, کیونکہ پہلے تو میں اذان دیتا تھا, یہ ان کے الفاظ نہیں ہیں. پہلے تو اذان دیتے تھے نا تو حضور نظر آتے تھے اور حضور کو بلاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اب کون نظر آئے گا اور کس کو بلائیں گے اذان دینے کے بعد؟ اس لیے اذان دینے کا حوصلہ نہیں پڑتا. لیکن حضور کی آل کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے صحابہ کرام کا, جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا نا امام حسن اور امام حسین کو چومتے ہوئے اور انہیں سونپتے ہوئے اور انہیں اٹھاتے ہوئے اپنے کندھوں پہ. وہ جانتے تھے کہ یہ حضور کے نور نظر بھی ہیں اور لخت جگر بھی ہیں, یہ حضور کے بیٹے بھی ہیں, حضور کے شہزادے بھی ہیں, یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تو حسنین کریمین چھوٹی چھوٹی عمریں بھاگتے ہوئے آئے, اور جب آئے تو انہوں نے اپنے سینے سے چپکا لیا, ان کو پیار کرنے لگے. انہوں نے کہا بلال اذان سناؤ. وہی بلال جو جناب ابوبکر صدیق یا جناب عمر فاروق کے کہنے میں اذان نہیں دیتے, شہزادوں کے سامنے بے بس ہو گئے, ان کو کیسے انکار کروں؟ اے تکبیر, اے رسالت, اے حیدری, اے تحقیق. اور پھر اگر کسی کو کاش عربی آتی ہو تو وہ پھر شیخ حبیب جفری یمنی مدد اللہ علی کا یہ کلپ سنیں. جب وہ یہاں پہنچتے ہیں نا
وہ کہتے ہیں ہم دیکھو بلال کھڑے ہوئے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب پہنچے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آواز جو ہے وہ گلے کے اندر جو ہے وہ اٹک گئی. اور اس وقت کا جو مدینہ تھا یہ جو موجودہ مسجد نبوی شریف ہے یہی مدینہ تھا. اور گھروں سے جس وقت عورتوں نے بچوں نے بزرگوں نے اور جوانوں نے جب حضرت بلال کی آواز میں اللہ اکبر سنا تو روتے ہوئے مسجد نبوی شریف کی طرف بھاگے. انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئے ہیں. بلال جو اذان دے رہے ہیں تو ہمارے آقا آ گئے ہیں. اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور کے مثال میں یا سادہ روئے تھے اتنا یا پھر بلال کی اس اذان پہ روئے تھے کہ آج ہمارے آقا آ گئے ہیں. شاید محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو پھر گئے پھر اذان نہیں مکمل کر سکے. تو ہمارا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح سے ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا خیال ہے. اور اگلی بات اس کو میں نے جو بھیجے تھے نا لنک ان میں سے میں ایک امام یوسف بن اسماعیل البانی کا لنک بھیجتا اس کو. میں نے کہا یہ آخری میسج ہے اس کے بعد میں نے تمہیں لکھنا. پھر میں خیال تھا مزید کرے گا تو پھر کسی اپنے بزرگوں کے حوالے سے کروں گا. تو میں نے کہا یہ امام یوسف بن اسماعیل البانی ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے. میں نے انہیں کتاب بھیجی شواہد الحق پھر استغاثہ صدر سید الخلق ایک یہ کتاب بھیجی. ایک کتاب اس کو بھیجی امام ابن حجر امام تقی الدین سبکی کی شفاء السلام فی زیارت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہ بھی پڑھو ہمارا عقیدہ پڑھنا ہے. تو آپ بتاؤ امام یوسف بن اسماعیل البانی کا عقیدہ کیا ہے؟ اچھا امام یوسف بن اسماعیل البانی کو 1400 سال پرانے بزرگ نہیں ہیں نہ 1200 سال پرانے بزرگ ہیں. آپ کو فوت ہوئے 100 سال ہو سکتا ہوگا 100 سے بھی کم ہے. آپ 1930-40 کا جو ہے فکر اس میں آپ حیات تھے اور لبنان میں آپ گزر بھی رہے ہیں. اور عالم اتنے بڑے تھے اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کی کتابوں سے کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا کہ کتنا محدث تھے اپنے زمانے کے. فقیہ تھے عارف باللہ تھے ولی اللہ تھے. آپ نے بہت کچھ لکھا اور ان لوگوں کے خلاف تو پھر مزے سے لکھا نا جنہوں نے کہا کہ وہاں نہیں جانا چاہیے ان کو بتایا جانا چاہیے کہ نہیں. پوری کتاب لکھی ان کو سمجھایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بخدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفر مگر ہاں جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. آپ نے سمجھایا ان لوگوں کو. اچھا آپ کی اپنی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ نے ایک عربی میں قصیدہ لکھا اور اس قصیدے میں وقت کے جو حکمران ہیں ان کو رگڑا شگڑا لگایا. تو یہ اللہ کے جو ولی ہیں نا یہ حکمرانوں کی بڑے لوگوں کی چاپلوسی نہیں کرتے. یہ پہچان ہوتی ہے ولی اللہ. وہ کبھی بھی کسی حکومت کا اعلیٰ کار نہیں بنتا. اللہ کا ولی جو اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہو اس قسم کے کاموں میں پڑتے ہی نہیں. امام یوسف بن اسماعیل البانی نے کئی اشعار جو لکھے ہوئے تھے حکمرانوں کی رد میں ان کے ظلم پر اس حوالے سے. اس وقت جو ترکی کا جو مسلم امہ کا خلیفہ تھا وہ غالباً آخری خلیفہ تھا. تو آپ کو پتہ یہ جو ہوتے ہیں نا حکمران ان کے پاس بیٹھنے والے کئی لوگ ہوتے ہیں کان پر دیتے تھے شکایتیں لگاتے ہیں. وہ بابا جی ہیں بیٹھے ہوئے تو تمہارے خلاف انہوں نے نا وہ قصیدہ لکھ مارا ہے. تو قصیدہ بھی گزارش ہے اس سے زیادہ تو چھوٹا کتنی موٹی کتاب پر بھی. تو سلطان کو اچھی طرح گمراہ کیا لوگوں نے. سلطان نے وہاں سے آپ ان دنوں میں مدینہ شریف ہاتھ کے بس نہیں رہتے تھے چھوڑ کے سارا کچھ. سلطان نے اپنے گورنر کو لکھا کہ ادھر یوسف بن اسماعیل البانی نام کا ایک شخص ہے تو اس نے یہ مطلب جسارت کیا تو اس کو نا گرفتار کر لیا. تو وہ جو گورنر تھا اس کو پتا تھا یہ عام آدمی نہیں ہے. آپ کے بارے میں اسے اندازہ تھا. اللہ کے بندے میں ان کے اللہ خود نام فرما دیتا. تو وہ نہ پریشان تھا کہ ادھر میں خلیفے کی بات نہ مانوں تو میری نوکری جائے گی. ادھر بابا جی کو تانگ کروں تو اگلا مسئلہ اگلا جان خراب ہوتا ہے. آج کے رسول ہیں ان کو میں مطلب کیا کروں. وہ گیا ان کے پاس کیا لگا کہ میں مطلب یہ مسئلہ ہوا ہے تو جو گورنر ہوتا ہے نا وہ آپ کا اپنا گھر ہے. آپ میرے پاس تشریف لے ہیں. آپ کے جتنے مہمان آئیں گے نا چائے پانی میرے ذمہ سے کھانا کھانا میں پیش کروں گا. آپ وہاں رہے ہیں بس تھوڑی دیر مسئلہ بن گیا. آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے مسئلہ نام چلتے ہیں اب کتاب کرتے ہیں آپ خلیفے کی غلط فہمی ہو گیا کوئی مسئلہ آپ تشریف لے. آپ وہاں رہے کچھ عرصہ. مدینہ المنورہ کے جو علماء تھے اس وقت وہ محبت والے علماء تھے نا وہ اور طرح کے لوگ. انہیں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارے بابا جی کو پکڑ کے لے گئے.
آپ کے پاس صاحب نے مشورہ کیا کہ لو جی خلیفے کے پاس چلتے ہیں لیکن پہلے بابا جی سے اجازت لے لیتے ہیں. تو بابا جی اجازت دیں گے تو ہم پھر استنبول جائیں گے, تو جا کے خلیفہ صاحب کو سمجھائیں گے کہ بابا جی کو چھوڑو, یہ تو آج کے رسول ہے, ان کا نہیں مقصد تھا تمہیں کچھ کہنا, وہ غلط فہمی ہو گئی. تو سارے اکٹھے ہو گئے, امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے ان کو جو ان کی خدمت توازو کی, اس کے بعد آپ نے پوچھا کس طرح تشریف لائیں, عرض کیا آپ سے اجازت لے لیں. میں کسی کی اجازت لے لیں, عرض کیا حضور وہ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم سلطان کے پاس جائیں گے. خلیفۃ المسلمین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ان سے جا کر عرض کرتے ہیں وہ غلط فہمی ہو گئی ہے, اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے ہمارے, اور تم استنبول کے ترکی کے سلطان کے پاس جا رہے ہو, سلطان مدینہ کی بارگاہ میں جاؤ, وہ میرا سلطان کو بیٹھا ہوا ہے, اس کی بارگاہ میں جاؤ, پھر درود شریف کے سیدھے بجائے وہاں جاؤ تم نے خدا شریف کے سامنے جا کر میرے آقا کی بارگاہ میں میرا صلاۃ و سلام پیش کرو, اور وہاں جا کے استغاثہ پیش کرو, حضور آپ کا غلام وہاں وہ نظر بند ہے اور اس کو انہوں نے وہ گرفتار کیا ہوا ہے, تو پھر انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. انہوں نے جا کر وہ درود شریف پڑھا, اور تھوڑا صحیح پڑھنا ہوا تھا کہ ان کو آ گیا بابا جی کو چھوڑ دو. ہمارا عقیدہ یہ ہے, ہمارے بزرگ اس طرح کے ٹھیک. بیمیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ ان کا ذکر بھی ہوا تھا, بڑی محبت سے وہ جناز شریف کا بھی داد دے رہے تھے. پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جس وقت وہ آیا نا جارت پنجم ہندوستان میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے زمانے کا وہ جو بائیڈن تھا, تو آپ کو انہوں نے گورنمنٹ کے بندے بھیجے کہ آپ نے استقبال کرنا ہے آپ کے, اور میں استقبال نہیں کرتا, میں آپ سے بات کرتی تھی زیادہ دیر, وہ ٹائم کافی ہو گیا. اب میں تو گئے بندے آپ کا استقبال کرنا ہے وہ جارج پنجم کا, یہ کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے پنجم میں یا سیشن میں, کیونکہ میں بڑے عرصہ پہلے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں, اب وہ مطالعے میں نہیں رہی یہ چیزیں, مفہوم تقریباً انشاءاللہ یہی ہوگا. تو آپ نے کہا کہ میں تو جارج پنجم کا پوری استقبال کروں گا. تو پھر انہوں نے آپ پہلے تو آپ پر وہ کیس بنائے, دھمکیاں شمکیاں تھیں, تھانے بورڈے میں آپ کے ساتھ کیس درج کرایا گیا. اس نے وہ اس کو تھانے دار نہیں بلاتا تھا, وہ کمشنر تھا یا کمشنر تھا, وہ میرے مریض نے لکھا ہو, اس نے آپ کو کرے گی. آپ نے کہا میں کیوں آؤں, تم ہی ذرا کو بات ہے تو آ کے کر, میں نے تو کچھ نہیں کیا, میں نے نہیں آنا, آپ دیکھیے. اچھا انہوں نے دیکھا کیسز بنا کے تو کام نہیں چلا, اب لالچ دنیا دیتے ہیں, تو لالچ بھی دنیا داروں کو دیا جاتا نا, اللہ والوں کو کون لالچ دے. داتا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس شخص کے سینے میں, جس کے دل میں دنیا کی محبت کا ذرہ ہے, وہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا, اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولیوں کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی, وہ لیتے نہیں ہیں تو وہ مخلوق خدا کو دے دیتے ہیں, وہ محبت کے لیے لیتے ہیں اگلے بندے کی, وہ سب نہیں ہوتے. انہوں نے آپ کے پاس بندے بھیجے کہ لالچ دو جا کے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی روایتی آدمی نہیں ہے ایسا, اس کی رسائی بڑی دور تھا. انہوں نے آ کے کہا جی گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو نا 500 مربع زمین دینی ہے, 500 مربع. اور کون سی زمین ہے, برانی نہیں, نہری زمین. اس نے جا کے یہ پیشکش کی نا, آپ کچھ دیر تو سنتے رہے. اللہ اکبر, تو میری گورنمنٹ کتنی اچھی ہے, میری سرکار کتنی اچھی ہے, وہ مجھے 500 مربع زمین دینا چاہتی ہے نہری, اور میں اتنا کمزور میں وہ لفظ نہیں بولتا نا, تو آپ نے کہا تو میں اتنا کمزور ہوں, میں شکریہ بھی نہیں چاہ کے ادا کر سکتا, میں لے لوں یہ سب نہیں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد انہوں نے پھر مشائخ ڈالے, اور جو اس زمانے کے اولاد بھی چشتیہ سلسلے کی سب سے بڑی گدی جو ہے نا وہ یہ شریف ہے نا, وہاں سے دیوان صاحب ملا. دیوان صاحب آئے پیر صاحب کو قائل کرنے کے لیے کہ گورا صاحب کا استقبال کرنے کے لیے آ جائیں. تو پیر صاحب نے پہلے تو ان کی تقریر کی نا, اور جس طرح کے مریدین کا تل ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے مشائخ کے سب سلسلے کے بزرگوں کا, ان کی اولاد کا احترام کر, ان کا اکرام کیا, اور اکرام کرنے کے بعد پوچھا, تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح سے آیا تھا. تو پھر پیر صاحب ہمایا کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے, آپ کے دادا جی نے جو ہماری ڈیوٹی لگائی تھی نا, ہم تو وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں اس مشن سے ہٹانا چاہتے ہیں. یہ جارج پنجم ہماری سرکار نہیں, میری سرکار تو والی بغداد ہے, غوث اعظم جیلانی میرا جارج ہے, وہ میرا سرکار وہ ہے. میں وہ آئے نا تو میں اس کے لیے استقبال کروں, اور میں ان کے قدموں میں بچھ جاؤں, یا ان کو کوئی غلام آ جائے. غلام آ جاتے تھے نا,
بہت بڑے شیخ الحدیث صاحب کی خدمت میں گئے تو آپ نے ان کا اکرام کیا، کھڑے ہو کر میں ملے، اور جب رخصت کرنا تھا تو ان کی سواری تک ان کے ساتھ چل کے آئے انہیں الوداع کہنے کے لیے کہ یہ دین کی خاطر، علم کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے لیے میرے پاس آئے تھے، تو ان سے محبت کا اظہار کیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ وقت کے حکمران کو لفٹ نہیں آپ دکھ رہی، اللہ والوں کا تو یہ ٹھیک ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو دور چلے گئے، ہم اپنے راستے سے دعا کریں اللہ پاک ان نسبتوں کو قائم رکھے اور ہمیں اپنے ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اولیاء کی محبت ڈالی، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، آپ سب کو اللہ کریم خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی مسجد کی رونقوں میں اللہ کریم اضافہ فرمائے، اس کے خدمت گزار، اس کے خادم اور اس کے منتظمین، اس کے نمازی، اس کے امام صاحب، خطیب صاحب، سب کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔